حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ماہ مکرم ہے۔ جس کام کے لیے آئے ہیں اسے سمجھنا بھی چاہیے، کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں۔ کیا اور بھی کوئی بیٹھا کبھی؟ کسی اور نے کبھی تذکرہ کیا؟ یہ ہم ہی نے کام شروع کر دیا ہے۔ کیا انبیاء کا تذکرہ کہیں قرآن میں ملتا ہے؟ کیا انبیاء کے فضائل بیان ہوئے؟ کیا انبیاء کے شمائل بیان ہوئے؟ کیا ان کی ولادت کا تذکرہ ہوا، ان کی سیرت کا تذکرہ ہوا؟ اب قرآن کو جب کھولے نا تو ہر صورت میں اس کے محبوب بندوں کی صورت نظر آتی ہے۔ ہر صورت میں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، جہاں پر بھی اذ آتا ہے، اذکر آتا ہے، کہیں پر آتا ہے نا اذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ جہاں پر اذ یا اذ آتا ہے، اذکر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو، یاد کرو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اب چونکہ میں صرف ایک دو آیتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ اذکر یا اذ کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ وقت یاد کریں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب اللہ نے کہا انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ جہاں پر بھی اذکر آتا ہے، اذ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یاد کریں، اور یاد اسے کروایا جاتا ہے۔ آپ کسی بندے کو کہتے ہیں تمہیں یاد ہے 95 میں یہ کام ہوا تھا، فلاں شادی میں ہم گئے تھے، فلاں پہ یہ کام ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اسے یاد دلانا ہوتا ہے کہ فلاں وقت پر یہ ہوا تھا۔ تو اب اگر فلاں وقت کا رب کہے کہ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے میرے حبیب ذرا یاد تو کرو۔ اے الہ میں کیا یاد کروں؟ اے میرے حبیب یاد تو کرو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، باقی سب کو چھوڑو، اذ پہ آ جاؤ، اذ پہ آ جاؤ۔ اذ کا مطلب ہوتا ہے یاد کیجئے، ذرا یاد کیجئے۔ آقا کو تو سب کچھ یاد ہے، ہر زمانہ آقا کا۔ بات تخلیق آدم کی ہو تب بھی عز سے ہو، بات حضرت زکریا علیہ السلام کی ہو، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذرا تذکرہ کریں، یاد کریں آپ کے رب نے جو اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر رحمت کی، ذرا یاد کریں۔ وہ جب حضرت زکریا علیہ السلام پر رب نے رحمت کی، اذ نادا ربہ نداء خفیا،
جب اپنے رب کو پکارا بڑے ادب سے بڑے دھیمے انداز سے نداءً خفیہ دبی دبی سی آواز کے ساتھ ڈرتے ڈرتے ہوئے اس الہ کو پکارا اس خدا کو پکارا نداءً خفیہ. اور وہ عالی شان ہے عظمت والا ہے بے حد و بے کنار ہے. وہ اونچی آواز بھی سنتا ہے وہ دھیمی بھی سنتا ہے. انداز تھا اس کے بندے کا پکارنے کا. اذ نادا ربہ نداء خفیہ. اور جب اپنے بندے کو پکارا اور دیکھیں فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم ذرا تذکرہ کریں ذکر کریں سیدنا مریم سلام اللہ علیہا کا اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مشرقی مکان میں چلی گئی. ذرا تذکرہ کریں. آگے چلتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم تذکرہ کریں ابراہیم علیہ السلام کا. اور آگے چلیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ تذکرہ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اب انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا بڑے خلوص والے اور بڑے چنیدہ نبی تھے. ہر نبی کا تذکرہ ملے قرآن میں. انبیاء کا ذکر کرنا ان کے معجزات کو بیان کرنا ان کے مقام کو بیان کرنا ان کے اخلاق کو بیان کرنا ان کی سیرت کو بیان کرنا یہ قرآن کا اسلوب ہے اور یہ سنت الہ ہے یہ سنت خدا ہے. اس کے انبیاء کا تذکرہ کرنا دراصل اسی کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے. اس سے اگر بندہ مشرک ہوتا نا انبیاء کا نام لینے سے نبی نبی ہوتا ہے خدا خدا ہوتا ہے. نبی نبی ہوتا ہے خدا خدا ہوتا ہے. اب کبھی بھی خدا کا پتہ چلا کبھی کسی کو کہاں رہتا ہے؟ آج تک پتہ چلا؟ کبھی صحابہ اکرام ڈھونڈنے گئے خدا کو؟ ہم تو دور رہتے ہیں نا. بیت اللہ شریف قریب پڑتا تھا. قریب رہنے والے خدا کو ڈھونڈنے کہاں گئے؟ کس کے پاس گئے؟ انہیں غلاف کعبہ بھی نظر آیا مقام ابراہیم بھی نظر آیا صفا مروہ بھی وہیں پہ حجر اسود بھی وہیں پہ حتیم بھی وہیں پہ آب زمزم بھی وہیں پہ. سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انہیں فقط ایک چہرہ نظر آیا کیونکہ انہیں پتا تھا کعبہ تو وہی ہے جس میں 360 بت تھے. جس نقطے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر نبی کا تذکرہ ہے قرآن میں اور اذکر کے ساتھ ہے. اور اے میرے مصطفیٰ آپ یاد کیجئے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا باری تعالیٰ اسے بنانے چلا ہے جو زمین میں فساد کرے گا. باری تعالیٰ فرماتا ہے انی عالم والا تعلمون جو میں جانتا ہوں تم تو نہیں جانتے. تمہیں کیا پتا کیا بننے لگا ہے؟ تمہیں کیا پتا کیا تحریک ہونے لگی ہے؟ اور جب یہاں پر عز آتا ہے تو اس کا مطلب ہے تخلیق آدم سے پہلے بھی کوئی تھا. اب جس کو یہ کہا جا رہا ہے اے میرے مصطفیٰ تمہیں یاد ہے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بھیجنے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے ابھی زمین میں خلیفہ بننا تھا ابھی تخلیق ہونی تھی ابھی مٹی کو اور پانی کو مکس ہونا تھا ابھی تخلیق آدم ہونی تھی. ان کی تخلیق سے پہلے بھی کوئی تھا. سیدنا زکریہ علیہ السلام کے دور میں بھی کوئی تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی کوئی تھا.
ارے دور جتنے آئے، زمانے جتنے آئے، کوئی زمانہ ایسا گزرا ہی نہیں جو زمانہ حضور تاجدار کائنات سے خالی گزرا ہو۔ ایسا کوئی زمانہ گزرا نہیں، اللہ نے ہر زمانے میں اپنے حبیب کو رکھا، موجود رکھا۔ آج تک کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا۔ ہر زمانہ تو آپ کا ہے، ہر زمانہ تو آپ کا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے میرے مصطفیٰ وہ کیسا سما ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا سما ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سب پر آپ کو گواہ۔ اب دیکھیں میں کسی مولوی کی بات نہیں کرنے لگا، قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ سما کیسا سما ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ شہید کا مطلب تو علماء نے آپ کو سمجھایا ہے نا، شہید کا ایک مطلب گواہ ہوتا ہے۔ گواہی کون دیتا ہے؟ جو دیکھتا ہے، آئی وٹنس۔ ہماری عدالتوں میں بھی اس کی گواہی نہیں چلتی، جو دیکھتا نہیں اس کی عدالت میں کیسے چلے گی؟ ہمارا جج نہیں ماننے کے لیے تیار تو وہ عادل ہے، انصاف والا ہے۔ جب دیکھا نہیں تو گواہی کیسی؟ جب دیکھا نہیں تو گواہی کیسی؟ وہ تو رب ہے، اسے تو پتا نہیں، اسے گواہی کے لیے بلائے گا کیوں؟ اور شہید کے بارے میں تو قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں انہیں شہید کہتے ہیں نا، اور جو شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہیں کہنا۔ مولا سمجھ نہیں آتی، کیسے مردہ نہ کہیں؟ دماغ نہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ گردن کٹ چکی ہے، اعضاء الگ الگ ہو چکے ہیں، سانسیں بند ہو چکی ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، پھر بھی رب کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ارے تمہیں کیا پتا کس مقصد کی خاطر ٹکڑے ہوا ہے؟ اس کے مطمع نظر تھا کیا؟ کیوں جانتی؟ ارے جان ویسے نہیں دی جاتی، جان سے بڑھ کر کوئی چیز آگے نظر آتی ہے تو جان پیش کر، جان سے بڑھ کر، تو جان سے بڑھ کر بھی مولا کچھ ہے ہمارے لیے، جان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں۔ اور جو شہید ہوتا ہے اسے جان سے بڑھ کر کچھ ہوتا ہے۔ کوئی مزہ ہے نا، اس جان سے بڑھ کر بھی کسی جان میں مزہ ہے۔ ارے اس جان سے بڑھ کر جانے کائنات میں مزہ ہے، اور جو اس مزے کو چکھتا ہے ہر مزے کو بھول جاتا ہے۔ ایک ہی سرور، ایک ہی مستی، ایک ہی کیف چھایا رہتا ہے، اپنی ہوش نہیں رہتی، گردنیں کٹتی جاتی ہیں، بازو کٹتے جاتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے، دیدار الہی ہوتا ہے، درد نہیں ہوتا۔ عقل کہتی ہے سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو جانے دے دیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں۔ ہم تو اسے زندہ کہتے ہیں نا جس کی نبض چل رہی ہو، جس کی نبض چل رہی ہو، جس کے سانسیں چل رہی ہوں، جو بات کرے چلے پھرے، ہماری نظر میں وہ زندہ، اس کی نظر میں کون زندہ؟ ایک زندہ ہماری نظر میں ہے، ایک زندہ اس کی نظر میں ہے، تو زندہ اور تابندہ تو وہ ہے جو اس کی نظر میں ہے۔ ہم تو خود مردہ ہیں، ہم تو خود مردہ ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا
اومن کان میتن، بلا وہ شخص جو مردہ تھا، اومن کان میتن فاحییناہ، ہم نے اسے زندگی دی. یہاں مردے سے مراد وہ مردہ نہیں ہے جس کی سانسیں بند ہیں، ادھر مردے سے مراد وہ مردہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس نور نہیں، جس کے پاس روشنی نہیں. اومن کان میتن فاحییناہ، اسے ہم نے نور، اسے ہم نے زندگی دی. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور زندگی دینے کے بعد یعنی کہ ایمان دینے کے بعد وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر ہم نے اسے نور عطا کیا. ایمان سے اگلا درجہ ہے نور کا، ایمان سے اگلا درجہ ہے نور کا. اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، اور بلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے اپنے نور سے نوازا. اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، لوگوں کے درمیان نور لے کر چلتا ہے. اب لوگوں کے درمیان نور لے کر کیوں چلتا ہے؟ اگر نور صرف اس کی ذات تک محدود ہوتا تو لے کر نہ چلتا. نور لے کر اس لیے چلتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی، ہر طرف دوری ہی دوری، ہر طرف نفرت ہی نفرت، ہر طرف صراط مستقیم کے ہٹی ہوئی مخلوق. اب اسے رب نے منور کیا ہے، وہ جہاں جاتا ہے نوازتا جاتا ہے، جو دیکھتا جاتا ہے کلمہ پڑھتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا نور لے کر آیا ہے. تو نور والے الگ ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے بھی مردہ، کچھ مر کے بھی زندہ. تو دیکھیں میں عرض کر رہا تھا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں جان دے دے انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. مولا سمجھ نہیں آتی، اعتراض ہے کسی کو؟ قرآن ہے نا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. شہید زندہ، اور جو زندہ ہوتا ہے زندوں والی خصوصیات بھی ہوتی ہیں، وہ سنے بھی، وہ دیکھے بھی، وہ سنے بھی، وہ دیکھے بھی، وہ سب کچھ کرے. اگر نہ سنے نہ دیکھے نہ کرے کچھ تو پھر وہ زندہ تو نہ ہوا، وہ زندہ تو نہ ہوا. اور پھر شہید کیسے زندہ ہوتا ہے؟ اب شہید تو بڑے اونچا اعلیٰ مرتبہ ہے نا، عام گناہگاروں کی بات کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. یہ حدیث بڑی معروف حدیث ہے، سنی ہوگی علماء سے، اکثر آپ سنتے ہیں. کوئی بھی بندہ جب مرتا ہے، فوت ہوتا ہے نا، تو جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے نا، اور ہوتا کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب کوئی بھی بندہ اپنی قبر میں اتارا جاتا ہے، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اس کے گھر والے، اس کے ساتھی جب مڑتے ہیں نا پیچھے، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ، بے شک وہ ضرور سنتا ہے، قرآن عالہم، ان کے قدموں کی آہٹ کو، ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے. کافر بھی سنتا ہے، منافق بھی سنتا ہے، ہندو بھی سنتا ہے، سکھ بھی، عیسائی بھی، ہر بندہ سنتا ہے. اب اوپر مٹی ہے، ہزاروں من مٹی ہے، آپ دفن کر کے چلے گئے. رب کہتا ہے وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ تو قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. ارے سنتا ہے تو حساب دیتا ہے. اگر مر جائے، مٹی ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے، تو پھر کس چیز کا حساب لیں گے؟ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ فَأَتَاهُ مَلَكَانِ، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. فَأَتَاهُ مَلَكَانِ،
ملک فرشتے کو کہتے ہیں، ملکان دو، تثنیہ کا صیغہ ہے، فَأَتَاهُ مَلَكَانِ، دو فرشتے آتے ہیں، فَيُقِظَانِ، اس دونوں کو دونوں مل کے اٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ، اور پھر پوچھتے ہیں۔ اب بخاری شریف میں ایک ہی سوال آیا ہے، بخاری کی لٹ لگاتے ہیں نا، یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ ترمذی شریف میں 3 سوال ہیں، بخاری شریف میں ایک ہی سوال آیا ہے۔ ترمذی شریف میں 3 سوال ہے نا، من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 سوال سنے ہوئی ہے نا، بڑی معروف حدیث ہے، میں شارٹ کرتا چلتا ہوں۔ بخاری شریف میں ایک ہی سوال آیا، کنکلوسیو کویسچن، ایکسکلوسیو کویسچن، وہ والا سوال، یا ادھر یا ادھر، یا ادھر یا ادھر، اس سوال کا جواب آئے کمپلسری ہے، آپشنل نہیں ہے۔ اگر اس کا جواب آ گیا تو دائیں جانب، نہ آیا تو بائیں جانب۔ وہ سوال کیا ہوگا؟ نہ رب کا پوچھا، نہ دین کا پوچھا۔ فَأَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقِظَانِ فَيَقُولَانِ، دونوں فرشتے آتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ما كنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا اس ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں، ایک ہی منٹ میں کہاں کہاں پہ لوگ مرتے ہیں، کس کس مذہب کے مرتے ہیں، کس کس جگہ پہ مرتے ہیں، آقا ہر جگہ پر۔ رجل کا مطلب ہوتا ہے، عربی جاننے والے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، اس ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے تصویر دکھائی جائے گی، رجل کا مطلب تصویر نہیں ہوتا، رجل کا مطلب مرد ہوتا ہے، مرد کامل ہوتا ہے، سلطان الانبیاء ہوتا ہے، امام الانبیاء۔ اب جب پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اب چونکہ یہ میں دوسری طرف چلا جاؤں گا، جس مضمون تھا میں اس سے ہٹ نہ جاؤں، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، کافر بھی اگر مرے تو اس سے بھی سوال ہوتا ہے، اور سوال کا جواب دیتا ہے، سوال کا جواب وہی دیتا ہے جو ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے۔ اب وہ حیات برزخی ہے، ایک کافر بھی زندہ ہے، منافق بھی زندہ ہے، اللہ کو نہ ماننے والا بھی زندہ ہے۔ اگر آپ انہیں زندہ مانتے ہیں تو شہید کو زندہ مانتے کیا تکلیف ہے؟ تو شہید کو زندہ مانتے کیا تکلیف ہے؟ پھر شہید کو زندہ مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا، جہاد پہ چلیں، جہاد پہ چلیں، شہادت زندگی دیتی ہے۔ اب ایک وہ ہے جسے ہم شہید کہتے ہیں، ایک وہ ہے جسے ہم شہید کہتے ہیں، ایک وہ ہے جسے رب شہید کہتا ہے۔ قرآن میں رب جس کو شہید کہہ دے اس کی زندگی میں کوئی شک رہ جائے گا؟ جو آیت میں نے پڑھی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور اے میرے مصطفیٰ وہ سما کیسا سما ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک شہید کو لائیں گے، ایک گواہ کو لائیں گے۔ اب شہید کو زندگی دیتی کون سی ہے؟ وہ مر کے بھی زندہ، ٹکڑے ہو گئے پھر بھی زندہ، سارا کچھ کرنے کے باوجود زندہ کیسے؟ شہید کو زندگی اللہ کا دیدار دیتا ہے، جب پردہ ہٹتا ہے دیدار ہوتا ہے تو پھر اسے روح کی حاجت نہیں رہتی، جسم الگ ہے، روح کہیں ہے، جسم زمین پہ ہے، روح مالا اعلیٰ کی طرف جا رہی ہے، اللہ کی قربتوں میں جا رہی ہے، اللہ نواز رہا ہے، پردے ہٹ رہے ہیں، جسم نیچے ہے، دیدار روح کو کرایا جا رہا ہے، دیدار جسم کو نہیں کروایا جا رہا، دیدار روح کر رہی ہے، اوپر مقام علیین سے بھی اوپر دیدار روح کو ہوتا ہے، فیض
جسم تک بھی آتا ہے. دیدار روح کا ہوتا ہے، جسم نیچے ہے، لیکن روح اور جسم کا کنیکشن ہے. سمجھ نہیں آتا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو سمجھ میں نہ آئے اس کے منکر نہ ہوا کرو. کیا بات ہے، واہ. جو سمجھ میں نہ آئے اس کے منکر نہ ہوا کرو. بنا استاد کے ہمیں ٹریگنومیٹری نہیں آتی، میتھ نہیں آتا، کیمسٹری فزکس نہیں آتی. قرآن کی آیات سمجھنے چلیں، آقا کی شخصیت سمجھنے چلیں، آقا کا مقام سمجھنے چلیں. یہ تو سمجھ والوں سے لینا پڑتا ہے. یہ خیرات ویسے نہیں ملتی، یہ جھولی پھیلانی پڑتی ہے. کشکول لے کر ان کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے، سوالی بن کر 10 سے سوال دراز کیا جاتا ہے. ادھر سے علم کی خیرات بھی ملتی ہے، ادھر سے معرفت کی خیرات بھی ملتی ہے، ادھر سے حقیقت کی خیرات، سبھی کچھ ملتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہید کو زندہ ماننے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں. اب مجھے یہ بتائیں، شہید زندہ ہے تو کیا آقا علیہ السلام زندہ نہیں؟ آقا علیہ السلام زندہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شہید کا مرتبہ حضور سے بڑھا دیا، حضور سے شہید کا مرتبہ بڑھا دیا. اب بات یہ ہے، شہید نے شہادت قبول کیوں کی؟ کس کے کہنے پہ کی؟ کس نے بتایا؟ من سن فی الاسلام سنتا حسنا، حدیث ہے مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ. من سن فی الاسلام سنتا حسنا، اسی کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. بدعت کی رٹ لگاتے ہیں نا. من سن فی الاسلام سنتا حسنا، جس نے دین اسلام کی میں اچھی حسنہ سنت کی ابتدا کی، فلہ اجرھا، اس کے لیے اس کا اجر ہے. واجر من عمل بعد، اور جو اس کے بعد کم اس کی سنت پہ عمل کرے گا نا، اجر اس کے لیے بھی ہے. اس کے لیے تو اجر ہے، لیکن جو اس کی سنت پر عمل کرے گا نا، اس کے لیے بھی اجر ہے. غیر ان ینقصوا، اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اب سوچنے والی بات ہے، شہید نے جب جام شہادت نوش کیا، یہ اس کی سنت تو ہے نہیں، اس کی سنت تو نہیں ہے نا. شہید نے یہ جو کام کیا اس کی سنت تو نہیں ہے، تو سنت کسی اور کی ہے. سنت کسی اور کی ہے. اور سنت کس کی ہے؟ جس نے ترغیب دلائی، آؤ شہادت کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو آقا علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ یہ کام کرو گے یہ ملے گا. اور میں نے عرض کیا کہ ایک کو ہم شہید کہتے ہیں، ایک کو وہ شہید کہتا ہے. اور وہ سرکار کو کن الفاظ میں شہید کہتا ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا نبی تم پر شہید ہے، میرا نبی تم پر گواہ ہے. اب دیکھیں، میں ایک حدیث میں نے اس دن سنائی تھی، آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ نہیں تھے. سرکار علیہ السلام حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا ان من افضل الایام جمعہ، فضیلت والا دن کون سا ہے جی؟ جمعے کا دن ہے. سرکار کیسے؟ آقا نے جواب دیا فیہ خلق آدم، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد. ایسا ہی ہے، فیہ خلق آدم، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو ہر جمعے کو ہم غسل بھی کرتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں. تو کرتے کیا ہیں؟ میلاد آدم مناتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ میلاد آدم مناتے ہیں. فیہ خلق آدم، تو اس میں لباس بھی ہے، اس میں غسل بھی ہے، اس میں مسواک بھی ہے، سارا کچھ ہے. کیوں؟ فیہ خلق آدم، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. وہ فیہ قبضہ، اور اسی میں آپ کا وصال ہوا جمعے والے دن ہی.
تو ہم تو ان کا عرس بھی مناتے ہیں، تو ہم میلاد بھی مناتے ہیں۔ واہ کیا بات، جس دن وصال ہوتا ہے اسی کو عرس کہتے ہیں نا۔ تو ہر جمعے کو میلاد بھی ہوا، عرس بھی ہوا۔ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخہ، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ وفیہ صعقہ، اور اسی دن وہ آواز آئے گی جس سے سارا کچھ مریا میٹ ہو جائے گا، جمعے والے دن۔ اور سرکار نے آگے حکم کیا دیا، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو جمعے والے دن۔ اللہ بے شک، سبحان اللہ، کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ ان صلاتکم تورد علیہ، اور بے شک آپ کا صلاۃ و سلام مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ یہ معروف کا صیغہ ہے، مجہول کا نہیں۔ پیش کیا نہیں جاتا، پیش ہوتا ہے۔ درود ہم پڑھے پیش ہو۔ کیا بات، درود کو اتنا کمال ہے کہ یہ خود جائے۔ اللہ اکبر، کیا بات، تورد علیہ، مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ واہ کیا بات، ان صلاتکم تورد علیہ، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعے والے دن مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ صحابہ نے جب یہ لفظ سنا نا، آگے سے کہا، قالوا یا رسول اللہ وکیف تورد صلاتنا علیک، ہمارا درود و سلام کیسے پیش ہوگا آپ پہ؟ وقد ارمتا، سرکار جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو کیسے پیش ہوگا؟ یعنی بلیتا۔ اب یہ لفظ بلیتا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب خاک میں مل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر درود کیسے پیش ہوگا۔ یہ الفاظ اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو سوال ہے وہ سارا کلیئر ہو جائے۔ سنن نبی داؤد، مسند احمد بن حنبل، ترمذی شریف اور بے شمار کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے۔ سرکار کیسے ہم درود پڑھیں گے جب آپ ابھی تک تو آپ زندہ ہیں، تو ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آتا ہے درود پڑھنا۔ جب آپ وصال فرما جائیں گے، وقت ارمتا، تو پھر کیا ہوگا، پھر کیسے پڑھیں گے؟ یعنی بلیتا، یعنی کہ آپ خاک میں مل جائیں گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس کا جواب سرکار نے دیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ، روایت میں فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی تو زندہ ہوتا ہے، یرزق، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ واہ کیا بات، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ جو حدیث پہلے میں نے آپ کو سنائی ہے، جس میں ہر بندے سے قبر میں سوال ہوگا اور سرکار کو دکھایا جائے گا، تو ذہن میں آتا ہے نا کہ جب ہر قبر میں آقا ہوں گے تو اس کا مطلب ہے گنبد خضرا کے اندر نہیں ہوں گے۔ کیا اپنی قبر انور کے اندر سرکار نہیں ہوں گے؟ یہ آقا کا معجزہ ہے۔ ارواح متمثلہ مثالی اجساد کے ساتھ۔ معراج شریف کا واقعہ پڑھا ہے نا، سورہ اسراء، سورہ نجم۔ آقا علیہ السلام مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی میں پہنچے، اور دیکھیں اس سے پہلے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے بھی گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر نماز ادا کر رہے تھے۔ میں شارٹ کرتا چلتا ہوں، اور وہاں پہ جا کر سرکار نے امامت کی، باقی سارے انبیاء کرام نے اقتداء کی۔ ہزاروں سال ہو گئے مرے ہوئے، ہزاروں سال ہو گئے مرے ہوئے، اقتداء کیسے کر لی؟ کہاں حضرت آدم علیہ السلام کا دور، کہاں حضرت نوح علیہ السلام کا دور؟ آقا امام باقی مقتدی، کیا بات، آقا امام باقی مقتدی۔ اب وہاں پہ بھی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سارے انبیاء اپنی قبروں سے نکل کر وہاں پہ آ گئے؟
اب آقا علیہ السلام کے پیچھے سارے 1,24,000 پیغمبر، سارے کے سارے، کسی کا مزار فلسطین میں، کسی کا مزار کہیں پہ، کسی کا مزار کہیں پہ، ہزاروں سال بیت گئے، پھر بھی جب امام آقا ہو مقتدی پھر ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے وہاں پر امامت کروائی، سارے حاضر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے مزاروں سے نکل آئے۔ ادھر جب جاتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں جب وَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَىٰ، جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے، وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے، ادھر وہ نماز ادا کر رہے، ادھر مسجد اقصیٰ میں پھر وہی جو چیز میں آپ کو سمجھانے چلا ہوں۔ اب یہ انبیاء کے معجزات ہیں۔ ارواح متمثلہ عربی کی اصطلاح ہے، مثالی جسم کے ساتھ انبیاء کو رب نے یہ تصرف بخشا ہوتا ہے، جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں جائیں۔ کیونکہ میں نے عرض کی نا کہ یہ مجبوری مادے کی ہے، میٹر کی مجبوری ہے کہ ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہیں ہو سکتا۔ نور کی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ ہو کر دوسری جگہ نہ ہو۔ اس کو ایسے سمجھے نا، اب یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ پاور سٹیشن یہاں پہ ہے، تربیلا میں ہے، منگلہ میں ہے، ادھر سے ایک بٹن آن ہوتا ہے، سب روشن۔ آپ کا تربیلا پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے۔ رب نے جو مرکز گنبد خضرا بنایا ہوا ہے وہ کل جہانوں کو روشنی دے رہا ہے۔ ان کی تباری میں شک کرتے ہو، ان کے نور پہ شک کرتے ہو، ان کے ضیاء کے اوپر شک کرتے ہو، ان کے مقام پہ اوپر شک کرتے ہو۔ ارے وہ وہاں بیٹھ کر ہر ایک کی قبر میں بھی ہے، ہر ایک جگہ پر بھی ہے، اور گنبد خضرا کے اندر بھی ہیں، کیونکہ یہ ان کا مقام ہے۔ اور حالت بیداری میں چاہنے والوں کو 72 بار نظارہ بھی کرواتے ہیں اجساد مثالی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، مثالی جسم۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مقام ہے۔ اب دیکھیں سرکار فرماتے ہیں کہ آپ کا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، مجھ پر پیش کی تب تورد علیہ، مجھ پر آتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں ہے من صلی علیہ عند قبری، جس نے میری قبر کے پاس مجھ پر درود و سلام پڑھا، فسمیتہ، میں اس کو سنتا ہوں۔ جس نے میری قبر کے پاس آ کے پڑھا اسے میں سنتا ہوں۔ وہ من صلی علیہ نائیہ ابلغتہ، جس نے دور سے پڑھا وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جی نہیں سنتے، فرض کریں جی دور والوں کا نہیں سنتے، کسی چیز کو لے لیں، فرض کریں دور والوں کا نہیں سنتے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، انشاءاللہ آپ کے عقیدے کو، ایمان کو مضبوط کرے گی۔ قریب جا کے پڑھیں تو سنتے ہیں، قریب جا کے پڑھیں تو سنتے ہیں، سنتے ہیں اس کا مطلب ہے زندہ ہیں۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ویسے ہی نہیں یہ بات کی، قرآن کی روشنی میں ہے، حدیث کی روشنی میں ہے۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں، محبتوں کا رخ ادھر کو کر لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا؟ اب دیکھیں سرکار علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ایک دن آقا نے فرمایا مجھے آپ کی دنیا میں سے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ ایک چیز مجھے زیادہ محبوب ہے خوشبو، دوسری نیک عورت، نیک خاتون، اور تیسری نماز۔ سرکار نے پڑھا اس دنیا میں مجھے اگر کوئی 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں تو خوشبو، نیک خاتون اور نماز۔ تو سیدنا صدیق اکبر بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، سرکار
مجھے بھی اس دنیا میں تین ہی چیزیں اچھی لگتی ہیں. بولو اے میرے رفیق، اے صدیق، اے صدیق اکبر، اے یار غار. بولیے آپ کو کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ آپ جواب دیتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ. نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہوں، چہرہ تاجدار کائنات کا ہو، منظر میں حضور ہو. اب نظریں میری ہوں، آگے منظر آقا علیہ السلام کا ہو. النظر الی وجہ رسول اللہ، چہرہ آقا کا ہو، نظریں ابو بکر صدیق کی ہوں. کچھ نہیں چاہتا، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری نظریں ہوں، چہرہ آپ کا ہو. اور سرکار دوسری چیز وَإِنفَاقُ مَالِي، مال میرا ہو، دولت میری ہو، کاروبار میرا ہو. وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رسول اللہ، میں سارا مال آقا کے قدموں پر نچھاور کر دوں، میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں، اپنا سب کچھ دے دوں. وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رسول اللہ، میں اپنا سارا کچھ آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں. اور تیسری آپ نے کہا وَأَن يَكُونَ بَرَتِي تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ بیٹی میری ہو اور سرکار کے نکاح میں آئے. تو رب نے تینوں خواہشیں پوری کی. آپ کی صاحبزادی ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سرکار کے نکاح میں. اب جہاں پر مزار اقدس ہے، یہ حجرہ مبارک ہے سیدنا عائشہ صدیقہ کا، یہ حجرہ مبارک تھا، وہیں پر آقا کا وصال ہوا ہے. جہاں پر ان کا مزار اقدس ہے یہی وہ حجرہ تھا. اب دیکھیں ان کا عشق کیسا تھا. اور ایک مرتبہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے تو انہوں نے کہا میں نے دین کی تبلیغ کرنی ہے. ابھی چونکہ مسلمان تھوڑے تھے، سرکار نے کہا کہ ابھی رہنے دیں. انہوں نے اصرار کیا جی مجھے کرنے دیں. اب چلے گئے، آگے کافر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے جا کر اعلان توحید کیا. کافروں نے مارنا شروع کر دیا، بڑا زد و کوب کیا، اتنا مارا کہ اپنی طرف سے مار دیا. بہت مارنے کے بعد انہیں اٹھا کے جب لایا گیا، ان کے قبیلے والے اکٹھے ہوئے کہ ہم اس ظلم کا بدلہ لیں گے. جب تھوڑا سا ہوش آیا تو اپنی فکر کوئی نہیں. بتاؤ کس نے مارا ہے؟ آپ کہتے ہیں چھوڑو کس نے مارا، ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. آپ کی والدہ آتی ہیں اور آپ انہیں بھی کہتے ہیں مجھے بتاؤ حضور تاجدار کائنات کا کیا حال ہے. آپ کی والدہ کہتی ہیں مجھے نہیں پتا آپ کے صاحب کا کیا حال ہے. آپ نے کہا جاؤ حضرت ام جمیل کے ہاں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام ہے ام جمیل. انہوں نے اسلام خفیہ رکھا ہوا تھا، ان کے پاس جاؤ، جا کے پتہ کرو. آپ گئیں، وہ ساتھ آ گئیں. آ کے کہتی ہیں کہ جب پوچھا گیا نا کہ کیا حال ہے تو آگے سے جواب آئے سالم صالح، بالکل ٹھیک ہیں. تو آپ نے کہا کہ مجھے لے چلو وہاں پہ. تو کوہ صفا میں جب سرکار کو لے کے گئے نا وہ، تو وہ جو منظر تھا نا اتنا دید والا منظر تھا. اب جب سرکار جا رہے تھے سیدنا صدیق اکبر، اور ادھر سے جب آقا نے دیکھا نا پکڑ کے لے جایا جا رہا تھا، بری حالت تھی، زخموں کے ساتھ چور چور تھے. سرکار نے آگے بڑھ کر تھاما ہوگا. کیا منظر ہوگا؟ آقا آگے بڑھے، تھاما، آقا نے ماتھا چوما، آقا نے سر چوما، گلے سے لگایا، آقا نے تسلی دی، ہر زخم بھر گیا. یہ ہے صحابہ کا انداز عشق. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر زخم بھر جاتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کا مسئلہ ہوا، آپ سفیر بن کے گئے. مسلمانوں پہ پابندی تھی کہ آپ نے حج نہیں کرنا، طواف نہیں کرنا. انہیں کہا گیا جی آپ آئے ہوئے ہیں، آپ کر لیں، طواف کر لیں. آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے سے انکار کر دیا
اور کہا کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک حضور طواف نہ کر لیں۔ اس سے درس کیا ملتا ہے؟ انہوں نے کعبہ کو بھی نسبت مصطفیٰ سے پہچانا۔ ہمیں کیا پتا یہ کعبہ ہے؟ ہمیں تو آقا نے بتایا یہ کعبہ ہے تو ہم نے مانا، ہمیں کیا خبر یہ کعبہ ہے؟ تو انہوں نے کعبے کو بھی نسبت مصطفیٰ سے مانا۔ اور پھر آخری بات میں کرنے چلا ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے، گود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ قلعہ صحبہ میں سرکار آرام کر رہے ہیں، آرام نہیں، وحی آ رہی تھی، وحی آ رہی تھی، آقا آرام کر رہے ہیں، گود مولا علی المرتضیٰ کی ہے، سر اقدس حضور تاجدار کائنات کا ہے۔ اب وقت گزرتا جا رہا ہے، ایک آفتاب نبوت ہے، ایک نبوت کا سورج ہے جو مولا علی کی گود میں ہے، ایک وہ آفتاب ہے جو آسمان کے اوپر ہے، ایک وہ سورج ہے، وہ اس سورج کو بھی دیکھتے ہیں، اسے بھی دیکھتے۔ آہستہ آہستہ وقت ڈلتا گیا، ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو جب دیکھا وہ والا سورج تو ڈوب گیا۔ تو جب ڈوبا ہوا سورج دیکھا نا تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آنسو حضور کے رخساروں پر۔ سرکار تو خیر سوتے ہی نہیں تھے، سرکار اٹھے تو آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو روان تھے۔ اے علی کیا ہوا؟ سرکار نماز عصر قضا ہو گئی، آپ نے کہا پھر قضا پڑھ لیں، تو آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ قضا نہیں پڑھنی، ادب رسول تھا۔ اے علی پھر نماز قضا کر کے پڑھ لو۔ تو سرکار نے آگے سے کہا سوالیہ نظروں سے دیکھے کہ خدمت آپ کی کروں، نماز پھر بھی قضا ہو، اطاعت آپ کی کروں پھر بھی نماز قضا ہو، یہ نظروں میں سوال تھا۔ اب آقا تو نظروں کے سوال بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، حدیث کے الفاظ ہیں اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اے باری تعالیٰ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فردد علیہ الشمس، اس کے اوپر سورج کو لوٹا دو۔ اب دیکھیں سوچنے والی بات ہے، اللہ کی اطاعت نماز ٹائم پہ پڑھنے میں ہے یا قضا کرنے میں ہے؟ اور پھر آرام کیا اللہ کر رہا تھا یا سرکار کر رہے تھے؟ نماز قضا کی، آرام سرکار کر رہے ہیں۔ اب آرام اللہ نہیں کر رہا، آرام سرکار کر رہے ہیں، تو کہا گیا کہ اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، باری تعالیٰ علی تیری اطاعت میں تھا، وہ تیری اطاعت کر رہا تھا اور تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل میں رسول کی اطاعت کی تو اللہ کی اطاعت ہے۔ فردد علیہ الشمس، حدیث میں آتا ہے کہ جب سرکار نے کہا کہ اس کے اوپر سورج کو لوٹا دو تو ڈوبا ہوا سورج دوبارہ اوپر آیا۔ حضرت اسماء بنت امیس اس حدیث کی راوی